19واں پارہ سورہ الفرقان، اس کی آج 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں اس سورہ مبارکہ کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر کیے گئے اعتراضات اور ان کے انکار کے جو بہانے وہ تراشتے تھے ان کے جواب دیے، اور اس کے بعد جہنمیوں کا ایک منظر کہ جب وہ عذاب جھیل رہے ہوں گے تو اس وقت حسرت کریں گے کہ کاش فلاں کے ساتھ ہم نے دوستی نہ کی ہوتی جس نے ہمیں نصیحت کے آ جانے کے باوجود گمراہ کر دی۔ اور فرمایا قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں یہ شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال رکھا تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ اللہ رب العزت کی سنت یہی رہی کہ اس کی قوم کے کچھ لوگ مجرموں کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے نبیوں کے دشمن رہے۔ یہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ صبر فرمائیں، اور آپ کا رب ہی ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ فرمایا یہ اعتراض بھی یہ کرتے ہیں کہ قرآن یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا۔ اس کی حکمتیں بیان ہوئیں کہ اللہ آپ کے دل کو اس طرح مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اسی طرح ترتیل کے ساتھ خود پڑھا ہے۔ یہاں تک تفصیلاً ہماری گفتگو مکمل ہو چکی۔ اب فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، یہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، سوائے اس کے کہ ہم آپ کے پاس حق و احسن تفسیرا، اور اس سے بہتر تفسیر لے آتے۔ یعنی مشرکین مکہ اپنی طرف سے ایک بڑا مضبوط قسم کا اعتراض گھڑ کر لاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن جب وہ آپ کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی مثال یا بات لے کر آتے ہیں تو ہم اس سے بہتر حق بات اور اس بات کی صحیح توجیہ اور اچھی تفسیر آپ پر نازل فرما دیتے۔ اب تک اس صورت میں مشرکین کے تقریباً 5 اعتراضات کے اللہ رب العزت نے جواب دی، اور ہر اعتراض کا جواب ایسا مدلل اور کافی تھا کہ جس کے بعد ان کو اس اعتراض پر قائم رہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ملی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ معاملہ اس بات کا نہیں ہے کہ ان کو دلیل سے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کچھ لوگوں کا معاملہ ضد اور عناد کا ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی طور حق بات کو تسلیم نہیں کرنا ہوتا، وگرنہ اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حق بات اور بہترین تفسیر اور معنی اعتراضات کے جوابات نازل کیے گئے ہیں، وہ ان کو سمجھ کر ایمان کی طرف آ سکتا ہے۔ لیکن فرمایا یہ ظالم لوگ ایسے ہیں الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جن کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اپنے چہروں کے بل، اور پھر اسی طرح جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ چہروں کے بل ایک طرح کا عذاب ہے
کہ جس طرح انہوں نے دنیاوی زندگی جس ڈگر پر صحیح سمت پر درست طریقے پر گزارنے کا حکم تھا اس طرح نہیں گزاری، اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے حشر کے میدان میں ان کی سمت الٹی کر دی۔ بجائے اس کے کہ یہ قدموں پر چلیں، اللہ رب العزت نے ان کو چہروں کے بل چلنے پر مجبور کر دیا۔ اور معلوم ہے انسانی جسم میں سب سے عزت والا مقام چہرہ ہے۔ اگر یہ چہرہ خاک آلود ہو جائے، زمین پر رگڑ دیا جائے، تو انسان کی جو انا ہے، جو اس کا ایک عزت نفس ہے، وہ ختم ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے ہم نماز میں اپنا چہرہ سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کے سامنے رکھتے ہیں کہ یا اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم آپ کے سامنے سر نگو ہیں۔ تو فرمایا ان جہنمیوں کو چہرے کے بل گھسیٹ کر حشر کے میدان میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اولئک شر مکانا، اپنے منصب یا مکان کے اعتبار سے یہ برے لوگ ہیں، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستے کے اعتبار سے بھی سب سے گمراہ۔ یہ بات یہاں رکھ ذہن میں نشین کر لیں کہ یہ حشر تو ان کا قیامت کے دن ہونا۔ اللہ تعالی نے دنیا کے اندر ان کا یہ حشر اہل ایمان کے سامنے اس لیے بیان کیا ہے کہ ان کے دنیاوی منصب، شان اور شوکت اور چکا چوند کے پیچھے کمزور ایمان والے متاثر ہو جاتے۔ دیکھیے جی، بڑے کامیاب لوگ ہیں، مشرکین مکہ میں سے بھی جو بڑے بڑے سردار تھے، ظاہری طور پر بڑی شان و شوکت والے تھے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو لہب، یہ جسمانی طور پر بھی، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، اور مال اور دولت کی فراوانی میں بھی ایسے لوگ تھے جن کو دیکھ کر لوگ رشک کریں۔ لیکن اللہ نے فرمایا اولئک شر مکانا، یہ بدترین لوگ ہیں، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور ان کا رستہ بھی سب سے زیادہ گمراہ رستہ۔ اس لیے دنیا کے اندر بظاہر کامیاب، بظاہر بڑی شان اور شوکت والے، شکل و صورت میں بھی بڑے مقبول، جن کی بڑی فالوئنگ ہے، اس قابل نہیں ہے کہ حقیقتاً ان کو اپنا قدوہ یا اپنا آئیڈیل بنایا جا سکے۔ اس لیے بندہ مومن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جن کو آج بہت زیادہ فالو کیا جا رہا ہے، جن کے بڑے پرستار ہیں، جن کے بڑے چاہنے والے ہیں، جو اگر کسی مخصوص قسم کا لباس پہن لے تو دنیا کے اندر فوری طور پر وہ چیز بکنا شروع ہو جاتی، ان کے سٹائل کاپی ہوتے ہیں۔ کیا وہ اس قابل بھی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ان کے پیچھے اس طور پر چلے؟ ان کی ایمانی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کہیں وہ ان لوگوں میں سے تو نہیں جو قیامت کے دن چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہ بدترین لوگ ہوں، اور ان کے رستے اضل سبیلا، سب سے زیادہ گمراہی کے رستے، فحاشی اور عریانی کے، کفر اور شرک کے، بددیانتی کے رستے۔ اب مزید بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالی نے کچھ اقوام کی مثالیں بیان کی کہ گزشتہ اقوام میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی، اور وہ اپنے اپنے وقت میں اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آئی تو ان کا نام و نشان مٹ گیا۔
یا اگر کوئی نشان باقی ہے تو اللہ رب العزت نے بطور عبرت ان کو باقی رکھا. تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر فرعون کی طرف بھیجا. اب یہاں پر ایک علمی نکتہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی یہ تورات ہی تھی یا اس سے ہٹ کر کچھ تھی؟ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ تورات ہی تھی، اس کا کچھ حصہ اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، اور کچھ حصہ بنی اسرائیل کی آزادی کے بعد ان کے لیے شریعت کے احکام کے طور پر نازل کیا گیا. اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ تورات کے متعلق تو اللہ نے جا بجا قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف تورات نازل کی. تو بنی اسرائیل کے آزاد ہونے کے بعد ان کے لیے جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی وہ تورات تھی، جبکہ فرعون کی طرف جاتے ہوئے جو الکتاب یہاں ذکر ہے، اور دوسری جگہ سورہ اعلیٰ میں صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، تو یہ تورات سے ہٹ کر وہ کتاب تھی جو صرف فرعون اور اس کے قوم کے لیے تھی. واللہ اعلم بالصواب. اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کتاب دے کر بھیجا اور ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنایا. وزیر یہ جو لفظ ہے وزر، عربی زبان میں بوجھ کو کہتے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی اور کا قیامت کے دن بوجھ نہیں اٹھائے. بادشاہ کے ساتھ جو وزیر ہوتے ہیں ان کو وزیر اس لیے کہا جاتا ہے وہ بادشاہ کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتے، اس کے معاون بنتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر حضرت ہارون بنے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو دعوت کی ذمہ داری تھی اس کا بوجھ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اٹھایا. ہر وزیر کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا منصب کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ بوجھ اٹھانے والا، وہ ذمہ داری اٹھانے والا، وہ خادم ہے، مخدوم نہیں ہے. اور وزیر اعظم جس نے سب سے بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے ان الفاظ کے صحیح معنی اور ان کی ذمہ داری اگر بندے کو سمجھ آ جائے تو انتہائی مجبوری کے علاوہ کوئی یہ ذمہ داری نہ اٹھا. انسان کی جہالت پر کبھی کبھی تعجب ہوتا کہ وہ کیسے پیسہ خرچ کر کے حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر جائز ناجائز کا فرق مٹا کر آگے بڑھ کر اپنے لیے ہلاکت اٹھاتا. اپنی ایک اکیلی جان کا حساب دینا اللہ کے سامنے کتنا مشکل کام. صرف اپنی زندگی کا حساب دینا کس قدر مشکل کام. اگر کسی کو احساس ہو کجا یہ کہ انسان دوسروں کی اور دوسرے بھی کروڑوں میں ان کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا لے اور قیامت کے دن اس بات کے لیے تیار ہو کہ میں اللہ کے سامنے اس بوجھ کا حساب دوں گا. یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب سے زیادہ لوگوں کا بوجھ اٹھانے کے معاملے میں پیچھے پیچھے رہتے تھے. انتہائی مجبوری کے علاوہ کسی کو یہ خواہش نہیں تھی کہ مجھے یہ ذمہ داری دے دی جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت خلیفہ بنایا گیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام پیش کیا، حضرت ابوبکر کہتے ہیں اس سے زیادہ تکلیف دہ بات میرے لیے اور کوئی نہیں تھی کہ یہ ذمہ داری میرے اوپر ڈالی جا رہی. اس لیے یہ جو لفظ ہے
جس کے پیچھے لوگ بڑے بھاگتے ہیں، وزارت مل گئی جی، وزارت مل گئی، مبارکبادوں کے سلسلے ہیں۔ حقیقتاً یہ مبارکبادیں صرف وہی دے رہے ہیں اور وصول کر رہے ہیں جن کو ذمہ داریوں کا احساس نہیں۔ تو فرمایا ہم نے ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنایا۔ فقلنا، تو ہم نے ان دونوں سے کہا، اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، تم دونوں جاؤ اس قوم کی جانب جنہوں نے ہماری آیات کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا۔ فدمرناهم تدبیرا، تو پس ہم نے ان کو برباد کر دیا، سخت قسم کا برباد کر دینا۔ تدمیر، دمر یدمر، ایسی تباہی کو کہتے ہیں جس کو ٹھیک بھی نہ کیا جا سکے۔ ایک آپ نے کسی چیز کو خراب کیا، وہ تھوڑی بہت خراب ہوئی، آپ اس کو دوبارہ تعمیر کر لیں۔ دمرا عربی زبان میں کہتے ہیں برباد کر کے رکھ دینا، جس کی اصلاح ہی نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے بڑے اختصار کے ساتھ، کیونکہ قرآن میں جا بجا اس کی تفصیل ذکر ہوئی، فرعون، اس کے حواری، حامان جیسے لوگ اس کے پاس، اس کے وزراء، قارون جیسا انویسٹر، لمبی چوڑی سلطنت، یہاں تک کہ تکبر کا یہ حال کہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ کی ذات کا انکاری، تکبر میں ایسا بڑا ہوا کہ کہتا ہے میں ملحد ہوں، ایتھیسٹ ہوں۔ یا حامان ابن لی صرحا، اے حامان میرے لیے ایک اونچا مینار بناؤ جس پر چڑھ کر میں آسمان پر جھانکوں۔ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا، میں آسمان پر چڑھ کر جھانک کر دیکھوں وہاں پر کوئی موسیٰ کا رب ہے، جبکہ مجھے یقین ہے کہ یہ جھوٹا، والعیاذ باللہ۔ دمرناہم تدمیرا، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ایسا برباد کیا کہ دوبارہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے۔ ایسے غرق ہوئے، اور جب غوطے لگے، انہی دعووں کا راگ الاپنے والا کہتا ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل، اب اس وقت جب جان حلق میں پھنس گئی، جب غوطے لگ رہے ہیں، سانس اکھڑ رہی ہے، تب خیال آیا کہ کوئی اور بھی ہے۔ اس سے پہلے تو بڑا معصیت والا بنا ہوا تھا، نافرمان بنا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بدن کو بھی سنبھال کر رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے تو عبرت کا نشان رہے۔ فرمایا وقوم نوح، اور قوم نوح، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، عبرت کا سامان بنا دی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ایسے ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، 950 سال کی تبلیغ، صبح و شام کی دعوت، ربی انی دعوتہم جہارا لیلا و نہارا، یا اللہ میں نے ان کو دن اور رات تبلیغ کی ہے، تنہائیوں میں بھی ان کو دعوت دی ہے، اعلانیہ طور پر بھی دعوت دی ہے، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ ہر مرتبہ بات سننے کے بعد جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات ہی نہیں سنی۔ جیسے ہی میں آ کر ان سے بات کرنے لگتا ہوں، تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے جھاڑ کر نخوت کا اظہار کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی بڑے تکبر کے اوپر مصر ہو چکے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اغرقناہم، ہم نے ان کو بھی غرق کیا۔ قوم نوح کے
عذاب کی کیفیت بھی غرق ہونے کی تھی، فرعون اور اس کے حواریوں کے عذاب کی کیفیت بھی غرق ہونے کی تھی۔ انسان بسا اوقات اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا اور سمجھتا ہے کہ اس نے جو کچھ بنا لیا اس پر اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ رب کائنات آسمان سے پانی کے کچھ قطرے ہی نازل فرماتے ہیں، انسان ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ تو فرمایا ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ یہ تو دنیاوی عذاب تھا، جہاں پر بات ختم نہیں ہوگی، بلکہ آخرت کا دردناک عذاب اس کے سوا ہے۔ اب فرمایا وعادا وثمود، اور قوم عاد اور قوم ثمود جن کا ذکر بارہا قرآن میں آیا ہے۔ عاد وہ قوم التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسے اللہ فرماتے ہم نے کبھی پیدا ہی نہیں کیے تھے زمین، لمبے لمبے قد، طاقتور جسم، اور جب اللہ رب العزت کا عذاب آیا، یہ دنیا میں انسانوں میں سب سے طاقتور لمبے چوڑے ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک آندھی کا سامنا نہیں کر سکے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے لمبے لمبے کھجور کے تنوں کو کاٹ کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ اور ساتھ فرمایا وثمود، اور قوم ثمود، یہ مدائن صالح کے رہنے والے، سعودی عرب میں مدینہ سے کچھ کلومیٹر دور یہ ان کی بستیاں آج بھی موجود ہیں، العلا کے قریب، پہاڑوں کو تراشنے والے۔ اور یہ اس بات کے دعوے دار کہ قوم عاد تو اس لیے ہلاک ہو گئی کہ نیچرل ڈیزاسٹر کا سامنا نہیں کر سکی، ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کر لیں گے، ہم ایسے گھر بنائیں گے کہ اس سے دگنی رفتار سے بھی ہوائیں چلیں تو پہاڑوں کو تو اڑا کر نہیں لے جائیں گے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اللہ نے فرمایا تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے طور پر بڑے ہی سکون والے اور محفوظ گھر بناتے ہو۔ تمہارا خیال تھا ان گھروں پر اللہ کا حکم نہیں چلتا، اللہ نے فرمایا ہم نے ایک چیخ کا عذاب بھیجا، صیحۃ واحدہ، ایک آواز تھی، جو جہاں تھا وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتظرین، ان میں سے کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر کسی جگہ پناہ بھی نہیں لے سکا، نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی گئی۔ جب وہ انبیاء کی مخالفت کرنے پر آئے تو اللہ رب العزت کی پکڑ ایسے آئی۔ اور ساتھ فرمایا وہ اصحاب الرس، اور کنویں والے، اصحاب الرس، ان کے متعلق قرآن مجید میں اسی نام کے ساتھ بس اتنا ہی تذکرہ، ان کی تفصیل نہیں بیان کی گئی کہ یہ کون لوگ تھے۔ رس عربی زبان میں کنویں کو بھی کہتے ہیں اور کسی کھودی ہوئی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس وقت اعتبار سے بعض مفسرین نے ان سے اصحاب الاخدود مراد لیے، وہ قوم جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف لمبی لمبی سرنگیں کھودی تھی اور ان کو مجبور کیا تھا کہ وہ ان سرنگوں میں جو جلتی اور بھڑکتی ہوئی آگ تھی اس کے اندر چھلانگے لگا دیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ واصحاب الرس، اور اسی طرح حال اصحاب الرس کا ہوا۔ اور وقرونا بین ذلک کثیرا، اور اس کے درمیان ان کے بہت زیادہ اور زمانوں کے لوگ جن کا تذکرہ اللہ نے تمہارے سامنے کیا ہی نہیں، کہ جن کو اللہ نے اس دنیا کے اندر جب بھیجا تو وہ سارے بھی یہی سمجھتے تھے کہ دنیا کا نظام ہمارے چلانے سے ہی چلتا ہے، اور یہاں پر کرنے کا کام وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں درست۔ اور انبیاء اور رسل تو ایسے کس سے کہانیاں سناتے، آخرت کس نے دیکھی ہے، کل قیامت کہاں برپا ہونی ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، اور اگر ہوا بھی تو دیکھی جائے گی، ابھی تو دنیا کے اندر ہم دنیا سمیٹ لیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ، ان سب کے لیے ہم نے بہت سی مثالیں بیان کی، ان سب کے لیے ہم نے ہدایت کے رستے بیان کیے، انبیاء اور رسول کو بھیجا،
اس لیے کہ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے کسی بھی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا حتی نبعث رسولا، جب تک کہ ان کے پاس کسی رسول کو مبعوث نہیں کی اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچ نہیں گیا۔ ہر بستی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا اور اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا۔ فرمایا لیکن اس کے بعد وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بالکل پھاڑ کر ختم کر دیا، برباد کر کے رکھ دی۔ آج جو دنیا میں ہیں، جس ڈگر پر وہ چل رہے ہیں، اللہ کی سنت اپنی جگہ موجود ہے۔ ان کو دیکھ کر آہیں بھرنا، ان کے گن گانا، ان کو آئیڈیل بنانا، جو اس بے وقوفی میں مبتلا ہے بہت جلد یہ بے وقوفی دور ہو جائے، اور اگر کسی کی زندگی میں نہ ہوئی تو آخرت میں تو بدرجہ اتم دور ہو جائے۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ آ چکے اس بستی پر جس پر بارش نازل کی گئی، بہت بری بارش۔ اس سے مراد قوم لوط ہے۔ مکہ والے جب شام کے سفروں پر جاتے تھے تو بحر مردار کے پاس سے قوم لوط کی باقیات کے پاس سے گزرتے ہوئے جاتے تھے۔ امطرت مطر السوء، جس پر ایک بارش، بہت بری بارش نازل کی گئی، اور یہ پانی کی بارش نہیں تھی۔ بد کردار قوم، ہم جنس پرستی کی شکار قوم، فحاشی اور عریانی میں آگے بڑھے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا تم ایسی قوم ہو کہ تم اپنے محفلوں کے اندر منکرات کا سر عام ارتکاب کرتے ہو، فخریہ انداز میں ارتکاب کرتے ہو اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہو۔ اور جب لوط علیہ السلام نے ان کو اس کی قباحت بتائی تو بجائے اس کے کہ ہدایت حاصل کرتے، آگے سے کہنے لگے ان کو ہماری بستی سے باہر نکالو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ بننے والے لوگ ہیں۔ یعنی ایسی بری قوم تھی جن کے ہاں پاکیزگی، کردار کی صفائی، یہ چیز عیب تھی اور بد کرداری قابل فخر تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے اوپر اللہ نے ایسی بارش نازل کی، میرے بھائی بیٹھ جائیں، ایسی بارش نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین نے اس بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا، آسمان کے پاس لے جا کر واپس زمین پر اوندے منہ پٹخا، اور اس کے اوپر اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی، مسومتن، جو نشان زدہ تھے، باقاعدہ اللہ کی طرف سے ایک ایک دشمن کو نشانہ لے کر اس کا شکار کیا گیا، جس کو آج ہم کہتے ہیں نا گائیڈڈ میزائل۔ ایسے بدکردار اور ظالم لوگوں کو اللہ رب العزت نشان عبرت بناتے۔ حیران کن بات ہے، آج ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے بہت سے مسلمانوں کی زبان سے یہ نکلتا ہے بہت اچھے لوگ ہیں جی، بڑے قابل، بڑی انسانیت ہے ان کے اندر۔ انسانیت کے لفظ کا الف بھی جن کے قریب سے نہیں گزرا، انسان جہالت میں ان کو انسانیت کا، ہیومینٹی کا، حقوق انسان کا علمبردار سمجھے۔ تاریخ انسان میں اس قدر بڑی تعداد میں لوگ پہلے کبھی قتل نہیں ہوئے جتنا آپ کے ان ممدوحوں نے پچھلے 150-200 سال میں قتل کیے۔ دنیا کو ایٹم بم کے تحفے دینے والے، علم لا ينفع، ایسی معلومات جو نفع بخش نہیں، ایسی کارکردگی جو بھگ سے دنیا کو ایک لمحے میں اڑا دے، یہ انسانیت کی خدمت ہے۔ ہیروشیما ناگاساکی میں آج بھی پیدا ہونے والے لولے لنگڑے بچے ان کی انسانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دنیا کے اندر پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم
اور اس میں قتل ہونے والے لاکھوں لوگ، اور وہاں سے لے کر ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کے مقامی قبائل کی نسل کشی، اور پھر مسلم دنیا میں افغانستان، عراق، شام اور اب فلسطین کے علاقوں میں لاکھوں لوگوں کو ذبح کرنے والے آپ کے یہ ممدوح انسانیت کے چیمپئن، کدھر بھٹکتے پھرتے ہو؟ کیوں اپنی آنکھیں بند کی ہوئی؟ کیوں بے وقوفی کا شکار ہو؟ میں بڑا اچھا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بڑا اچھا ہوں، کرتا کیا ہوں؟ ساتھ والے پڑوسیوں کی یا 4 محلے چھوڑ کر کسی کے گھر میں جو مال دولت ہے اس کو لوٹنے جاتا ہوں، اس کے لوٹنے کے لیے ان کے بچوں کو ذبح کرنا پڑے، ان کے جوانوں کو قتل کرنا پڑے، ان کے پورے گھر کو بموں سے اڑا دینا پڑے، میں اڑا دیتا ہوں اور وہاں سے مال اٹھا کر آ کر اپنے گھر میں بڑا اخلاق برتتا ہوں، بہت اچھا ہوں، بہت اچھے ہیں جی، صرف کلمہ نہیں پڑا ہوا، باقی ان کا نظام بہت اچھا ہے۔ آپ کی اس سوچ کے اوپر اور آپ کی اس کم عقلی کے اوپر اور حقائق سے چشم پوشی کے اوپر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نشانے پر ہیں، میں بڑی صراحت کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نشانے پر ہیں، اور اللہ کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اپنی سوچ سے باہر آئیے اور اس احساس کمتری سے باہر نکل کر کتاب و سنت کا مطالعہ کیجئے جو آپ کو حقیقت میں بتلائے کہ اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ کلمے والوں کو عطا فرمایا۔ حقیقت یہ ہے ہم نے جب اس کتاب سے رخ پھیرا ہے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا کی تفسیر بنے ہیں، اللہ نے ان بیکار ترین بدترین لوگ جو اللہ کے نشانے پر ہیں، عبرت کے طور پر، سزا کے طور پر ہمارے اوپر مسلط کر دیے۔ وگرنہ کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے، کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ فرمایا امطرت مطر السوء افلم یکونوا یرونها، یہ اتنے بے وقوف بنے ہوئے انہوں نے دیکھا نہیں؟ کیا یہ دیکھتے نہیں چلے آ رہے کہ کس طرح اللہ نے ان کو برباد کر دیا؟ اور فرمایا بل کانوا لا یرجون نشورا، اصل مسئلہ یہ ہے یہ تو شروع سے ہی آخرت کے ہی منکر ہیں، ان کو امید ہی نہیں کہ دوبارہ اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے۔ اور حقیقت یہی ہے، آپ کسی کو پھلور کر دیکھ لیں جو بہت زیادہ ان کو آئیڈیالائز کرتا ہے، اندر سے آخرت کا منکر ہی نکلے، خاص زبان سے ڈرتے ہوئے کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے۔ وگرنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین رکھتا ہو، آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہو، وہ ایسی قوموں کو اپنا آئیڈیل بنائے جو اللہ رب العزت کی طرف سے غضب شدہ ہے، گمراہ ہے اور لعنتیں سمیٹنے والے۔ ایمان پر ثابت قدمی اختیار کیجئے، ایمان کے ساتھ مضبوط ہو جائیے، احساس کمتری سے باہر نکل کر اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ اور شرف عطا فرمایا ہے اس کو اون کیجئے اور اپنی نسلوں کو آگے اس پر پرورش کیجئے، تبھی جا کر ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں گے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل